لگایا ہے، ان کو بتاؤ کہ انہوں نے کئی دفعہ انگریز سے معافی مانگی ہے؟ یہ ہماری تاریخ ہے، ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے۔ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ ہماری تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے؟ نہیں، میں کہتا ہوں مٹانے والے مٹ جائیں گے، ہماری تاریخ نہیں مٹ سکتی۔ یہ جمعیت علماء ہے، جمعیت علماء کی یہ زندگی ہے، یہ تاریخ ہے جمعیت علماء کی۔ اس ملک کے آگے بڑھانے میں، ملک کی آزادی میں مسلمان کا بڑا قیمتی کردار ہے، کوئی آدمی اس کردار کو پیش نہیں کر سکتا ہے۔ ایک ایک آدمی نے 9 10 سال جیل کے ملک کے اندر، ملک کے باہر انگریز کی جیل میں گزارے۔ کس لیے؟ انہیں کیا لینا تھا؟ ایک کوڑی نہیں، ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں لینی تھی۔ جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، جب ملک آزاد ہو گیا، کوئی وزیر اعظم بن گیا، کوئی ہوم منسٹر بن گیا، کوئی وزیر داخلہ، کوئی کچھ۔ جمعیت علماء کا یہ کردار ہے، جس دن ملک آزاد ہوا اسی دن کروٹ لے لی اور اعلان کر دیا آج سے جمعیت علماء خالص مذہبی جماعت ہے، سیاست سے ہمیں ایک کوڑی لینا دینا نہیں ہے۔ ختم ہو گئی بات۔ یہ کردار کون پیش کر سکتا ہے؟ جمعیت علماء پیش کر سکتی ہے۔ کیا لیا حسین احمد نے ملک سے؟ کیا سیاست؟ اگر ملک نے ان کو پدم بھوشن کا خطاب دیا، واپس کر دیا۔ مفتی کفایت اللہ نے کیا لیا؟ احمد علی سعید نے کیا لیا؟ ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں لی۔ یہ ہمارا کردار ہے۔ کوئی مائی کا لال دکھا سکتا ہے؟ آج جو بیٹھے ہیں ان کا تو ایک چدھام کے برابر بھی کوئی کردار ملک کی آزادی میں نہیں ہے۔ وہ تو جانتے بھی نہیں، پیدا بھی بعد میں ہوئے ہوں گے، اور مسلمان کو کہتے ہیں کہ یہ ملک کے دشمن ہیں، یہ ملک کے وفادار نہیں ہیں۔ میرے بھائی، ہم اس بات کو کہتے ہیں، ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ پیش کر کے کہتے ہیں، اور اتنی قیمتی تاریخ، اتنی قیمتی تاریخ کہ ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ ملک کا کوئی جھمگٹا ملک کے لوگ اپنی تاریخ کو پیش نہیں کر سکتے۔ ایسا کہنے کو جو جی جائے کہتے چلے جاؤ۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جس طرح ایک گھر پیار و محبت کے بغیر نہیں چل سکتا، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہندوستان جیسا جتنا بڑا ملک تو بغیر پیار و محبت کے نہیں چل سکتا۔ جو لوگ چلائیں گے نہیں، ملک کو برباد کریں گے۔ جمعیت علماء اپنے اس نظریے کے ساتھ 1919 سے آج تک 2026 تک اسی نظریے کے اوپر زندہ ہے، اور اسی نظریے کو چلا رہی ہے، اور اسی نظریے پر جی رہی ہے۔ آج کی گورنمنٹیں فرقہ پرستی کی جڑ ہیں، اور وہ کھل کر یہ کہتی ہیں کہ ملک اگر زندہ رہے گا پیار و محبت سے نہیں، نفرت کی سیاست سے ملک زندہ ہے۔ ہم کہتے ہیں جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ اگر ایک گھر زندہ نہیں رہ سکتا، ملک کیسے زندہ رہ جائے گا؟
ہر دن جس طرح ملک کے بخیوں کو ادھیڑ رہا ہے، یہ ڈر لگتا ہے کہ کس دن کیا ہو جائے نہیں معلوم. اور مسلمان سے تو اتنی دشمنی ہے کہ اس کا نام لینا، اس کے دین اور مذہب کا نام لینا، وہ بھی حلق سے نیچے نہیں اترتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں ایک بات، ہم بہت رہے ہیں، ہم اپنے باپ دادا کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں اور پھر آج کے حالات کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کیا تھا، کیا ہو گیا. جو یہ کہتے ہیں کہ ملک کی ترقی کا راز ہی اسی کے اندر ہے، ہم کہتے ہیں دیوانے ہیں، پاگل ہیں، مجنون ہیں. کوئی ملک اس طرح نہیں چلتا. ہم تو بوڑھے ہو گئے، ہماری عمر 86-87 سال کی ہو گئی ہے. خدا جانے کس دن چلے جاتے ہیں. جو زندہ رہیں گے وہ دیکھیں گے. جو لوگ چلا رہے ہیں ملک کس طرح چلائیں گے اور چلے گا. جمعیت علماء کی تاریخ ہے یہ، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ان حالات کے اندر جمعیت علماء عوام کے سامنے نہیں آ رہی ہے. ہم بڑے بڑے جلسے کرتے تھے، ایک ایک جلسے میں 2-3 لاکھ آدمی شریک ہوتے تھے. ہم نے اس وقت اپنے آپ کو جمعیت علماء کی اس تاریخ کو دبا رکھا ہے. آج ان لوگوں نے جمع کیا، یہ جمع تو بہت تھوڑے سے لوگوں کی تھی، اتنے بڑے مجمع کو انہوں نے جمع کر لیا. لیکن یہ میرے دل کی آواز ہے، میرے بزرگوں کی تاریخ ہے جو اس وقت میری آنکھوں کے سامنے ہے. میں اس تاریخ کو دہرا رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میرے باپ دادا تھے وہ آپ کے بھی بزرگ اور اسلاف تھے. آپ سمجھیں اس بات کو کہ انہوں نے ملک کو کیا دیا ہے اور ملک ان کی اولاد کو کیا دے رہا ہے. اس طرح ملک نہیں چلے گا میرے بھائی. ملک تو پیار و محبت سے چلے گا. ہمارے بزرگوں کی پیار و محبت. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میرے والد مالٹا میں کی جیل میں رہے، سہارنپور کی جیل میں رہے، مراد آباد کی جیل میں رہے، بریلی کی جیل میں رہے، الہ آباد کی جیل میں رہے، سابرمتی گجرات کی جیل میں رہے، سہارنپور کی جیل